وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھٹیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 بل ہزار کج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظری ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہے بد سے ہر ایک گردن غم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم
اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم 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 میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے بہم اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ آپ بھی بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعرات کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ کبھی تنگ دست و مفلس نہیں ہوگا اللہ کریم ہمیں اس برکت کو سمیٹنے کی اور جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے اس کے بارے میں آتا ہے فرمایا کہ جو بندہ روزی جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے باعث سلامت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين عشق اللہ عشق کیا ہے محبت اور عشق پیارے مخلص عشق جو ہے وہ کسی کی طرف ملان ہونا کسی کی طرف دل لگ جانا کسی کا ہو جانا اور اس سے والہانہ محبت کرنا یہ تو محبت ہے عشق یہ ہے جو کہہ دیا نا محبوب نے وہی کرنا اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو نا اس کے اوپر انہوں نے تاریخ رقم کی قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا نبی پاک علیہ السلام کے عشق ہو تو ایسا ہو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ اکبر تم فرماؤ
اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیارے ہوں تو راستہ دیکھو، انتظار کرو، اور اللہ تعالی ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کہ رب عز و جل نے ہمیں کتنا پیارا ایک راستہ بتا دیا کہ محبت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی، تو یہ چیزیں آڑے آئیں گی۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے چیز کو لے کر آئے، فرمایا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ۔ پہلے تو ان چیزوں کو دیکھیں نا، سب سے پہلے ہمارے ماں باپ ہیں، دنیا میں لانے والے ہمیں کون ہیں؟ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اب دیکھیں ماں باپ کی عظمت کتنی بڑھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب علیہ السلام نے۔ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو نظر محبت سے دیکھا ایک مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرد محبت سے دیکھا ایک مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج مقبول کا ثواب ہے۔ اچھا اب یہ آڑے آ جائیں، اب ان کی وقت کوئی نہیں، ان کی عظمت کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ ایسا کر کے دکھایا، مسلمان ہو گئے صحابہ کرام، کسی کے والد مسلمان نہیں ہوئے، کسی کی والدہ نہیں ہوئی، تو وہ کہیں کہ جناب دین اسلام چھوڑو، انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے ہم۔ صحابہ کرام نے ان کو چھوڑ دیا، دین اسلام نہ چھوڑا۔ پھر آگے فرمایا تمہارے بیٹے، اللہ اکبر۔ مجھے واقعہ عائشہ کو یاد آیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بھی ہیں کہ ابو قحافہ جو مسلمان نہیں ہوئے، حضور علیہ السلام کی شام میں اندرہ سے گساخی کیے تو تھپڑ مارے باپ کے منہ پہ۔ یہ ہے عشق۔ ہاں عاشق کے ساتھ اسی لیے کہتے ہیں، تو عاشق اکبر اسی لیے کہتے ہیں۔ سانس حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق چلتی تھی۔ بیٹے ایک مرتبہ مسلمان ہوتے جب آپ کے بیٹے ہوئے تھے آپس میں، بیٹے نے عرض کی اے ابا جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئی جب کافروں کے ساتھ لڑتے تھے، تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، قربان جائے صدیق اکبر، یہ میں نے بھی تو صدیق اکبر کا ہی ہے نا، جماعت العلماء۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، ایک کاش ان کے عشق کا ایک چھینٹا ہمیں نصیب ہو جائے، ایک ذرہ نصیب ہو جائے۔ فرمایا بیٹا تو میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو یہ بیٹا نہیں، تجھے گستاخ رسول سمجھ کے تیری گردن مار دیتا، تیری گردن مار دیتا۔ بلا شبہ محبت خدا اور رسول ایک عظیم لازوال دولت ہے اور نعمت ہے، بہت نعمت عظمیٰ ہے، یہ بہت بڑی نعمت، بلا شبہ بہت بڑی نعمت۔ جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سرشار ہو جائے، ان کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ وہ جو تھے نا عرب کے لوگ حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں جب اللہ سے محبت کریں تو تم سے محبت کیوں کریں؟ کافی ہے، رب سے محبت کرنی نا کافی ہے۔ اور یہاں پہ بھی آج کل لوگ کہتے ہیں جناب قرآن ہی ہمارے لیے بس، حدیث کچھ نہیں۔ ایسے بھی بدبخت لوگ حدیث کو مانتے نہیں، کہتے ہیں قرآن ہے بس کافی ہمارے لیے، اور نہیں بھائی کافی۔ قرآن کی تفسیر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے بغیر راستہ ہی نہیں۔ آنکھیں ہیں، نور نہیں آنکھوں میں، دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا۔ وہ دیکھنے کا جو ایک ہے نا وہ آئینہ، وہ حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں، اس کے بغیر ہمارا دین اسلام مکمل ہے ہی نہیں۔ قرآن فرماتا ہے اور لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور بے شک حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے، سیرت ہے، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ قرآن نے فرمایا تو بتایا تو ہمیں کس طرح معلوم ہوگا؟ اب حضور علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اب ان کی محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ابھی سنتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرمایا بے شک جن کی روحیں ان کی مٹھاس سے سرشار ہو جاتی ہیں،
ان کی زندگیاں جہاں اس پاکیزہ محبت سے سنورتی ہیں، یہ محبت تاریکی میں امید کا چراغ بن کر انہیں راہ حق سے بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے، محبت اور عشق کے معنی اور مفہوم میں قدر فرق ہے، کیونکہ اللہ اور رسول سے محبت تو ہر مسلمان کرتا ہے، ہر مسلمان۔ ہم کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ کرتا ہے ہر مسلمان۔ ہم کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ غلام ہیں، غلام ہیں، بولو صحیح، اونچی آواز سے بولو ذرا، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں ہاں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ہمارا یہ نعرہ ہے، لیکن اس کے اوپر کاربن کتنا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ محمد سے وفا، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے ہیں تو صحیح، یہ سب کچھ ہم کہاں ہیں؟ ان میں ہمارا کردار کہاں ہے؟ ہماری محبت کہاں نظر آ رہی ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو محبت ہے نا ماں باپ سے، فطری محبت ہے، فطری محبت ہے۔ یہی محبت جانوروں کو اپنے اس سے ہوتی ہے۔ ہرنی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، بچے اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں، یہ فطری محبت ہے۔ اچھا حضور علیہ السلام سے یہ کاش ہماری فطری محبت ہوتی، ہماری معذرت کے ساتھ ہماری محبت ہے رسمی۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ جمعہ میں ہم آئے ہیں، اب جمعہ میں ہم نے کوئی بیان سنا تو ٹھیک ہے، وگرنہ پورا ہفتہ کہاں ان ایسی پاکیزہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں؟ کہاں بیٹھتے ہیں؟ اچھا مدنی چینل نے یہ آسان کر دیا آپ کے لیے، ڈبل 12 گھنٹے مدنی چینل پہ آپ دین اسلام کی باتیں سیکھ سکتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھ سکتے ہیں، لیکن وقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ یہ سوشل میڈیا ہماری جان چھوڑے تو ہم اس کو پکڑے نا، مدنی چینل کو دیکھیں۔ تو ہمیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق، پہلے محبت ہوتی ہے پھر عشق ہوتا ہے، پہلے محبت ہوتی ہے پھر عشق ہوتا ہے، پیار، محبت، عشق۔ اچھا نام یہ تینوں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ہیں ان میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے ان سے، پیار کرنا، محبت کرنا، عشق کرنا۔ یہ عشق جو ہے آخر اس کے اللہ اکبر، ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو کرتا ہے، مگر عاشق کا درجہ کوئی نہیں پاتا۔ لسان العرب میں عشق کا معنی یہ مذکور ہے، العشق فرط الحب، العشق فرط الحب، یعنی محبت میں حد سے تجاوز کر جانا عشق کہلاتا ہے۔ وہ صحابہ کرام نے کیا۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام کے دراز گوش نے بول مبارک کر بولو براز کر منافقین، اس نے نا اپنی ناک کو نا بند کرنا چاہا کہ مجھے نا معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی بدبو سی آ رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم تیری مشک و عنبر سے بھی بہتر ہے، تیری مشک و عنبر سے بھی بہتر ہے۔ نہیں سمجھے؟ جی ہاں، یہ عشق ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی دی، اتنا کہنا کافی ہے۔ وہ کیا دیے؟ وہ یہاں بتا آ رہے، یہ ہمارے ہاضمے بڑے کمزور ہیں، ہضم کرنے وہ کہنا نا خاصا دی گل آمبا اگے، میں وہ بتا نہیں سکتا، یاد بتا رہے گالی دی وہ توڑی، یہ عشق تھا ان کا۔ اب قرآن میں آیا ایسا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا جانور ہے دراز گوشت، جس کو ہم ڈونکی کہتے ہیں انگلش میں، وہ دراز گوشت کوئی عام نہیں تھا۔ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا گا، کہنے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جتنے بھی اوپر کی پشتیں ساروں پر انبیاء کرام سوار ہوئے ہیں، میرا مالک ان پہ سوار ہوتا، میں اس کو گرا دیا کرتا تھا کہ میں نے آپ کی خدمت میں آنا ہے۔ اور یہ جانور کا عشق ہے یار، اور جانور عشق کرتا ہے حضور علیہ السلام سے۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ظاہر ہوا، یہ جو تھا نا دراز گوشت، اس نے کوئے میں جا کر اپنی جان دے دی کہ مجھ پہ کوئی اور سوار نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے، جانور کا عشق۔ وہ ستون حنانہ، وہ ممبر جس کے اوپر حضور علیہ، جس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور علیہ السلام جمعہ ارشاد فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ایک انصاری صحابیہ نے ممبر بنا دیا، نبی پاک علیہ السلام نے اسے ٹیک لگا کر لگانے کے بجائے اس کے اوپر براجمان ہوئے، تشریف فرما ہوئے۔
جمعے کا وقت ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مگر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، رونے والے کی تو آواز آ رہی، رونے والا نظر نہیں آ رہا، رو کون رہا ہے؟ خشک تنا رو رہا تھا، خشک تنا جان نہیں اس کے اندر، وہ رو رہا ہے۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق۔ ہم ہمیں نام سنا ہے عشق، کہتے کسے ہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ لیلا تھی نا، لیلا اور مجنو کی بڑے قصے مشہور ہیں۔ مجنو نے عشق کیا اپنی لیلا سے۔ ہمارے بزرگان دین انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کے تذکرے چرچے کیے، لکھے ہوئے۔ ایک مرتبہ لیلا نے مجنو کا زمانے کا ایک ارادہ کیا۔ لیلا نے اپنے خادم کو کہا، جاؤ مجنو کو کہو لیلا کو گوشت چاہیے، گوشت۔ اس نے یہاں سے کھایا، یہاں سے کھایا، پتہ نہیں لیلا اس نے کہاں کا گوشت مانگا، بتایا نہیں، گوشت چاہیے۔ جب 2-3 جگہ سے کھایا تو اس نے کہا ٹھہر جاؤ، لیلا نے کہا اس کو روک دو، یہ تو اپنی جان دے دے گا، گوشت نکال دو۔ یہ عشق ہے۔ مجنو کھڑا ہے لیلا کے گھر کے باہر، دیکھ کہاں رہا ہے؟ چاند کی طرف۔ اس نے پوچھا تیری لیلا کا گھر تو یہ ہے؟ کہنے لگا میں چاند میں لیلا کا گھر نظر آ رہا ہے۔ محمود ایاز جامع مسجد، ایاز جامع مسجد، اے ریتا یہ کبھی سمجھے نہیں یہ ایاز ہے کون؟ ہاں جی، وہ اقبال نے کہا ہے نا، بڑا پیارا شعر کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ انہوں نے عشق کیا اپنے آقا سے، اور آقا نے بھی حق کر دیا۔ ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ ایک مرتبہ محمود بادشاہ تھے، محمود غزنوی، انہوں نے کہا اے ایاز کے بچے، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ۔ یہ معمول کے خلاف بات ہوئی، معمول کے خلاف بات ہوئی، کیونکہ کبھی بھی محمود نے اس کا اس نام سے نہیں بلایا، اس نام سے نہیں بلایا کہیں۔ اس نے کہا اپنے باپ کو جا کے کہا کہ ابا جان آج بادشاہ سلامت نے مجھے اس طرح بلایا ہے۔ ایاز سے وہ تڑپ گئے کہ میرے بچے سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی۔ وہ چلے گئے ان کے پاس، آقا میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہوگی تو معاف فرما دے۔ تو بادشاہ نے کہا اے ایاز ایسا کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے محسوس کیا، میرے بیٹے نے بتایا کہ آپ اس کو بلاتے ہیں اس کے نام سے، آج آپ نے اس کے نام سے نہیں بلایا، آج آپ نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے۔ تو یہ خلاف معمول تھا معاملہ، تو میں نے وہ چلے گئے ان کے پاس، آقا میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہوگی تو معاف فرما دے۔ تو بادشاہ نے کہا اے ایاز ایسا کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے محسوس کیا، میرے بیٹے نے بتایا کہ آپ اس کو بلاتے ہیں اس کے نام سے، آج آپ نے اس کے نام سے نہیں بلایا، آج آپ نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے۔ تو یہ خلاف معمول تھا معاملہ، تو میں نے فرمایا میں وضو سے نہیں تھا، اس لیے میں بغیر وضو حضور علیہ السلام کا نام لیتا ہی۔ ہمارا کیا یہی ایاز اور محمود۔ ایاز کے جو تھے نا اور بھی غلام تھے اس کے ساتھ، وہ بڑے چڑھتے تھے کہ ایاز کو جو محمود جو ہے نا ہمارا بادشاہ، جو اس کو بڑی پذیرائی دیتا ہے، اس کی بڑی آؤ کرتا ہے، اس کو بڑا پیار کرتا ہے، ہمیں نہیں کرتا، ہم بھی غلام ہیں یہ بھی غلام ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ایک نہر پہ لے آئے، کون سا میرا غلام ہے جو ڈبکی لگائے نہر میں باہر نکلے تو خشک ہو؟ پاسبل ہے؟ بولو صحیح، نہیں پاسبل۔ اللہ اکبر۔ ایاز نے کہا آقا میں کیا کہا؟ ایویں نہیں ہے مشہور مسجد ہوئی، اور بھی بتھیری مسجداں نے، کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ ایک وہ شبر مسجد ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔
کرنے پہ آئے تو بڑا کچھ کر سکتی ہے یہ قوم، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ساکھے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، آج تو اقبالیات بھی ہوگی ہمارے پاس، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، کشت کہتے ہیں زمین کو، ویران بنجر زمین، ویران زمین سے امید نا امید نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساکھی، مسجد تو بنا دی شبر میں، ایک رات میں مسجد بنا دینا، یہ جمع مردوں کا کام ہے، مرد کا کام ہے، مرد ہم کے لاتے ہر کوئی ہیں لیکن مرد کوئی ہوتا ہے۔ خیر عرض کی بادشاہ اسلام میں کر کے دکھاتا، بادشاہ اسلام نے کہا چلو کرو۔ محمود و ایاز نے ڈبکی لگائی نہر میں، باہر نکلا تو خشک نہیں تھا، گیلا تھا، ظاہر بات ہے پانی کا کام کیا ہے، اب بولو صحیح، اب پانی کا کام ہے گیلا کرنا، وہ گیلا تھا، اس نے معافی مانگ رہا ہے۔ بادشاہ اسلام میں تو کوئی غلطی ہو گئی، اس سے صحیح کہہ رہے ہیں، میری کوئی غلطی، میں تمہارا پھر تھا، دوبارہ پھر باہر نکلا، پھر گیلا، ہاتھ جوڑے، پھر ڈبکی لائی، باہر نکلیا، پھر گیلا، ہاتھ جوڑے، بادشاہ اسلام نے کہا باہر آ جاؤ۔ یہ ہے غلامی، یہ غلامی ہے، پتہ ہے پانی نے گیلا ہی کرنا ہے، لیکن اس نے کہا میرے آقا نے کہا میں کر کے تو دیکھوں۔ ہم کیا ہیں، ہم عشق میں کہاں تک پہنچے ہیں، اور کہاں تک ہم عشق میں بہت دور رہے ہیں، ہمیں عشق نصیب نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعات ایسا اتنے واقعات ہیں، صحابہ کرام نے رقم کر دی ہیں، تاریخیں رقم کر دی ہیں، صحابہ کرام نے اپنے جسم چھلنی کر دیے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام بھی ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے زید تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ کون فرما رہے ہیں؟ دو جہاں کے تاجور فرما رہے ہیں، اے زید تیرے پہ میرے ماں باپ قربان، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، اگر انہوں نے عشق کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے نا، حق ادا کیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ایسے نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، وعد اللہ الحسنى، اے میرے محبوب کے اصحاب تم سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو گیا، تم سے وعدہ حسنہ ہے، بخش دیا، ان کی شانوں کو بڑھا دیا۔ اعلیٰ حضرت پھر ان کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو حضور علیہ السلام کو دیکھتی ہیں۔ صحابہ کرام کی ان آنکھوں کے اوپر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک ناد گو شاعر ہیں، وہ بھی اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ اکبر، یعنی اے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے؟ حسان بن ثابت۔ ان کے لیے حضور علیہ السلام ممبر بچھاتے، فرماتے ہیں حسان بیٹھو ہماری شان بیان کرو۔ پھر کہنے کتنے لکھے؟ عاشق رسول کے مقدر میں لکھا ہے حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنا، اور وہ خشک تنا سرکار علیہ السلام کی محبت کا دم بھرے، اور دو ٹانگوں والی مخلوق تو کیوں نہیں بھر رہا، اور تو تیرے اندر کہاں سے کہاں لکھا ہے، اور تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرے، اللہ فرماتا ہے حد سے زیادہ میرے محبوب سے محبت کرو، حد سے زیادہ۔ پڑھیں تو صحیح قرآن، ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ ہم لگ گئے ڈاکٹر نے مگر لگ گئے سی پلمبر مگر لگ گئے اسی انجینئر کے لاندے نے جڑے پلمبر انہاں دے مگر اسی لگ گئے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے لگو، اللہ والوں کے پیچھے لگو گے تو یہ اللہ سے ملائیں گے، ورنہ انہوں نے بیڑا کر کپڑا کی طرح تہاڈا بھی کرن گے۔ اللہ پر آپ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔
اللہ اکبر. نہ آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا. آپ ہر عیب اور نقص سے پاک پیدا کیے گئے، گویا ایسا کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسے ہی پیدا ہوئے. دیکھیں پیارے محترم صاحب، اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، انک لعلی خلق عظیم. قرآن فرما رہا ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا، کہ قرآن مجید نے کھائی شہا تیرے شہر سلام و بقا کی قسم. اے محبوب تیری عزت کی قسم، اے محبوب تیرے شہر کی قسم. کون قسم ارشاد ہمارا؟ اور تو میں نہیں، خالق کائنات، ان کے بنانے والا، ان کی قسم ارشاد فرماتا ہے. ان کو کہیں یاسمین فرماتا ہے، کہیں طٰہٰ فرماتا ہے، قاف ہا یا عین صاد فرماتا ہے، کہیں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو وہ کچھ سکھا دیا وہ جو جانتی نہیں تھے. حضور علیہ السلام کا عشق جو ہے یہ مانگا کرے گا، یا اللہ اپنے محبوب کا عشق نصیب فرما، یا اللہ اپنے محبوب. اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، انک لعلی خلق عظیم. قرآن فرما رہا ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا، کہ قرآن مجید نے کھائی شہا تیرے شہر سلام و بقا کی قسم. اے محبوب تیری عزت کی قسم، اے محبوب تیرے شہر کی قسم. کون قسم ارشاد ہمارا؟ اور تو میں نہیں، خالق کائنات، ان کے بنانے والا، ان کی قسم ارشاد فرماتا ہے. ان کو کہیں یاسمین فرماتا ہے، کہیں طٰہٰ فرماتا ہے، قاف ہا یا عین صاد فرماتا ہے، کہیں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو وہ کچھ سکھا دیا وہ جو جانتی نہیں تھے. حضور علیہ السلام کا عشق جو ہے یہ مانگا کرے گا، یا اللہ اپنے محبوب کا عشق نصیب فرما، یا اللہ اپنے محبوب کا عشق نصیب مانگا کریں گے، مانگتے رہا کریں. الغرض پیارے محترم صاحبائیو، حضور علیہ السلام کا حسن جمال دیکھ لیں، وہ جو کمال دیکھ لیں، آپ کی جود و نواز دیکھ لیں، آپ کی جود و سخا دیکھ لیں. آپ ہر ایک چیز سے بڑھ کر تھے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے. اپنا تو اپنا پرائے بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے. ان کے در سے خالی ہاتھ نہ گیا، کبھی گیا ہے نہ کبھی جائے گا. ابھی بھی دیکھیں آپ میں کوئی ایسے ہوں گے جن کی بولی ایسی ہوگی جو ہمیں سمجھنے لگے، جیسے پٹوہاری ہیں، یہ کشمیری بولی یا کوئی اور ایسی بولیاں ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر وہ مجھ سے مانگے تو مجھے سمجھ آئے گا. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بولیوں کا علم عطا فرمایا. کتنے جاتے ہیں، کہاں سے کتنے جا رہے ہیں، کس زبان والے جا رہے ہیں. گنگیلی زبان سمجھ لیتے ہو؟ گنگیلی زبان وہ بھی جانتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں. جانا ہے نا مدینے جانا پڑے گا. جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے یاریاں، بیڑا مدینے والا لیندہ بیداریاں. ہم نے مدینے جانا انشاءاللہ.
ہم نے مدینے جانا انشاءاللہ. بلا دو پھر مجھے اے شاہ بارو بر مدینے میں بھی روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. انشاءاللہ مدینے جائیں گے انشاءاللہ. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے اپنے دکھڑے سنائیں گے. ادھر سے سناوا نے تو لوگ ہستے نے یا سنتے نے پھر کہنے آ ویکھے آئے سی منگن واسطے اینو ہور کم ہے گا کوئی نہیں. ادھر کسی نے نہیں دستے جھولیاں بھر دیتے ہیں جھولیاں بھر دیتے ہیں اپنے غلاموں کی. دستے بھی کسی نے نہیں. خواب میں آ کے بھی کرم فرما دیتے ہیں, ویسے گھر میں بھی تشریف لا کے کرم فرما دیتے ہیں. پھر کسی نے دستے بھی نہیں. ادھر دسیے اپنے دکھڑے لوگ تانے تو گنے. ادھر تانا کوئی تانا نہیں گا. اتنے نماز سے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ٹائم ہو گیا جی میرا پورا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کا عشق نصیب فرمائے. اچھا عشق جو ہے نا سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ ہاں جی ہمارے بزرگوں نے شعر لکھا ہے سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے. ارے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ ارے اظہار کرو نا. یہ بھی ہے عشق کا ایک ذریعہ. یہ بھی ہے جو محبوب کی ادائیں وہ ادائیں اپنا لیں انشاءاللہ خیر ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی. اس اذان کا جواب ہے, دوسری اذان کا جواب نہیں. اچھا دوسری اذان کا جواب نہیں ہے. ہفتے والی دن مسجد مذاکرہ ہوتا ہے, ضرور دیکھا کریں. مسجد مذاکرہ دیکھنے سے عشق نصیب ہوتا ہے صحابہ کرام کا, اللہ کا, اولیاء کرام کا اور مسلمانوں کا بھی عشق نصیب ہوتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. بزرگاں کو لوگ ساری موت آئی.